چونکہ پہلی بار حاضر ہوا ہوں اس لیے نام سے شناخت نہیں ہے، صرف ایک مولانا کا نام جانتا ہوں، مولانا عارف صاحب کا۔ ہاں وہ اس نے کئی سالوں سے ان سے ملاقات یہ پیچھے بیٹھے، لیکن یہ سب ہمارے ہے۔ کئی چہروں کو پہچانتا ہوں مگر نام ذہن نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ سب غلامان احمد رضا ہیں، اور ہم بھی اسی صف کے ایک مصلی کی حیثیت سے۔ میری تقریر میں نعرہ نہ لگائیے، تو جو میں گزارش کروں گا عرض کروں گا اسے سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ خوشبو ہے جو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ بریلی کے قلندر نے جب قلم اٹھایا تو یوں عرض گزار ہوا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکل خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دروشی پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میری زنجیل خطابت میں کچھ کڑوی دوائیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر زیادہ کڑوی لگے تو ایک دو چمچ شہد ملا دیجیے گا۔ بنگال والوں کے پاس شہد بہت ہوتا ہے، ہاں وہاں پر بنگال میں چائے بھی شہد کی ملتی ہے۔ ویسے بھی تو مائیں بچوں کو کڑوی دوائیں پلانا چاہتی ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ جلدی پیئیں گے نہیں تو اس میں کچھ شکر ملا دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے نسخہ بھی بتا دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول پیدا کیا۔ رب کا سب سے پاورفل انٹروڈکشن مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کوئی بھی راستہ جنت کا گلی مدینہ کی گلی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جتنے بھی جنت کے راستے ہیں نا وہ شہر طیبہ سے ہو کے گزرتے ہیں، اس لیے یہ کانسیپٹ دل دماغ میں بٹھا کر رکھیں، اگر یہ راضی ہو گئے تو وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کا سب سے معتبر حوالہ حضور کی ذات ہے، اور اس نے اپنا تعارف بھی یہ پیش فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول
یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو وہ تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دل صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں گنائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ لوگ اس رسول کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان پڑھوں میں اگر ان پڑھ رسول بھیجا جائے پڑھانے کے لیے تو بظاہر یہ مذاق سا لگتا ہے۔ جس طرح دنیا کے کچھ سرفرے لوگ یہ کہتے ہیں حضور تو امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تو پھر ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا جاتا ہے کیا؟ بھی آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ، کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کلاس میں کلاس ٹیچر جب آتا ہے، سلیکشن جب اس کا ہوتا ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے، بی ٹی سی کیا ہوا ہے، یعنی کیا کیا ڈگریاں اس کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ سلیکشن ہوتا ہے۔ ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا اپنی اس عمر میں پورے بھارت میں کہ کسی کلاس روم میں بھینس چرانے والا ایک دم ان پڑھ گنوار پڑھانے آیا۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے احباب ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان پڑھ بولا کرتے، وہ ان پڑھ تھے۔ کیا وہ اس آیت کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ان پڑھوں میں ان پڑھ کیوں بھیجا اگر وہ تو پڑھا ہوا نہیں تھا؟ ویسے ہمارے راجستھان میں ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک ٹیچر صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو بچوں سے پوچھ رہے تھے بچوں بتاؤ تاج محل کہاں ہے؟ وہ اجمیر شریف کے پاس ایک علاقہ آتا ہے، اسی جگہ کے تھے وہ ٹیچر صاحب پڑھا رہے تھے۔ تو بچوں کو بتایا، جب پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ آگرہ میں ہے۔ کہا بالکل غلط، آگرہ کے اندر تاج محل نہیں ہے، تاج محل ہمارے اسی گاؤں میں ہے۔ اب بتاؤ بچوں تاج محل کہاں ہے؟ سر ہمارے اسی گاؤں میں ہے تاج۔ کچھ نوجوان لوگ سے گزر رہے تھے، وہ اندر گھس گئے، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، بچوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہو، انہیں تم غلط نالج دے رہے ہو، تم تاج محل کو اپنے اس گاؤں میں بتا رہے ہو، تاج محل یہاں کے آگرہ میں۔ ٹیچر صاحب نے کہا جب تک فیس نہیں جمع کرو گے تب تک تاج محل ہم ہی رکھیں گے، آگرہ نہیں رکھیں گے۔ تو ایسے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو پوری کائنات کو پڑھانے آیا ہو وہ ان پڑھ ہو تو یہ بالکل عجیب سا بہت سا لگتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے جنہوں نے حضور کو ان پڑھ کہا یا لکھا ہے ان سے بڑا ان پڑھ شاید دنیا میں ہے۔ کائنات کو پڑھانے آیا اور اس سرزمین پر جہاں کی زمین بھی پتھر کی ہے، مکان بھی پتھر کے، دکان بھی پتھر کے، دل بھی پتھر کے، دماغ بھی پتھر کے، ہاتھوں میں بھی پتھر ہے، اس پتھریلی زمین پر اللہ کا پیارا نبی انہیں پڑھانے آیا ہے۔ اگر وہ ان پڑھ ہوتے تو کیا پڑھا؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا۔
اس پتھریلی زمین پر میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 40 سالہ زندگی اس حیثیت سے گزاری ہے کہ رات دن صبح شام یہ کردار مکہ کے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو پشتینی ٹکئی لٹیرے قذاب بے حیا بے شرم بے غیرت جواری شرابی عیاشی فحاشی کرنے والے وہ لوگ ان کے بیچ میں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا باپ بھی انتقال کر گیا ہو بچے کی پیدائش کے پہلے اور ماں بھی انتقال کر جائے کوئی 6 سال کی عمر کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو جائے 8 سال کی عمر میں ایسا بچہ اس ماحول میں جو مکے کا ماحول تھا کیا وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ اور 40 سال ایک مستقل ریکارڈ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 40 سال جو آپ نے کردار پیش کیا مکہ میں جب نبوت کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے جادوگر کو کہا مجنون کہا دیوانہ کہا پاگل کہا مگر کسی مائی کے لال کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہ ہوئی میرے مصطفیٰ کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا میرا نبی کیریکٹر دوست نہیں تھا اس ماحول میں جو شراب کا ماحول تھا جوئے کا ماحول تھا سٹے کا ماحول تھا بے حیائی کا ماحول تھا عیاشی کا ماحول تھا قتل و غارت گری کا ماحول تھا ایک شخص جس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے باپ بھی نہیں اس کو سرگرش کر سکے ماں بھی نہیں اسے تنبیہ کر سکے دادا بھی نہیں اس کے ہاتھ پکڑ سکے اسے تو گناہوں میں ڈوب جانا چاہیے مگر ایسا نہیں سمپل وہی بنتا ہے جو سمپل بننے کے لائق ہوتا ہے یہ کوالٹی ہے کوالٹی نمونہ یوں ہی میرے رب نے نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور دنیا کے لوگوں میں مصطفیٰ کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے تمہارے لیے رشد و ہدایت کا باضابطہ طور پر روڈ مائپ ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ بن گیا اور جب اس کے دلیل کے طور پہ سوال کیا گیا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا آپ کے پاس یاد رکھیں نبوت کی دلیل میں جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے کہا میں ٹھوکر مار دیتا ہوں مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں کہا میں پھونک مار دیتا ہوں تو مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگتی اور کیا کرتے ہیں بولے میں مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد گوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں میں یہی تو بتاتا ہوں کہ تم ابھی پیٹ میں کھانا کھا کے کیا آئے ہو اور تمہاری اماں نے پتیلی میں ڈھک کے کیا رکھا ہوگا اس کا بتاتا ہوں کہا اتنا کر دے کام ہے یہ کیا معجزہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہایات فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم اٹھائیے قرآن شریف جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ان نابینا لوگوں کو یہ آیت سنا دی انہیں بتا دیجیے یہ قرآن کا ججمنٹ ہے حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں انی بے شک میں اخلقو میں بناتا ہوں یا اخلقو وہ نہیں میں انی اخلقو من الطین کہایات میں مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں فانفخ فیہ پھر میں اس پر دم کرتا ہوں یہ ان کا دم ہے نا جن کے دم میں دم ہے ہاں یہ پھونکے ہیں اس پیغمبر کی فرماتے فانفخ میں دم کرتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ پھر وہ چڑیا بن کر
ذات اندھے ہیں، میں انہیں اچھا کرتا ہوں، یوبرے وہ نہیں، میں اچھا کرتا ہوں، والابرس کوڑھیوں کو میں اچھا کرتا ہوں، وہ بشیر موتا، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ابھی کھانا کیا کھا کے آئے، مجھے پتا نہیں کہ آپ میں سے کس نے کیا کھایا، اور نہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کھا کے آیا، جس کی آپ کھایا وہی سن جاتا کہ میں نے کیا کھایا۔ لیکن اگر ہم یہ سب بتا دیں کہ ایک ایک کا نام لے کہ آپ کیا کیا کھا کے آئے ہیں اور کس کس گھر سے کیا کھانا کھایا گیا ہے، کس کی اماں نے پتیلی میں کیا رکھا ہے، بات میں نے یار بڑا پہنچاؤ ہوا آپ تو اس کا ملاز مجھ سے کیا دینے لینا ہے، مزہ آ گیا، کوڑیوں کو بھی ٹھیک کر دے گا، اور جی مدارات اندھوں کو اچھا کر دے گا، اور مٹی کی چڑیا کو زندہ کر دے گا، اور مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دے گا، تو پھر پکڑ کے رکھو تاکہ کوئی مرے تو فوراً زندہ کرا دیا ہے، تو ہماری تو ماشاءاللہ خوب نکل گئے نہیں تھی۔ لیکن سنیے حضرت عیسیٰ نے میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم نے کھایا کیا ہے، تمہاری ماں نے تھالی میں کیا رکھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کے دلیل کے طور پہ جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب ایک قریب آقا سے طلب کیا گیا، ثبوت مانگا گیا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو میرے قریب آقا فرماتے ہیں فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، او مکے کے لوگوں میری 40 سال کی زندگی تمہاری نظروں میں، تم بتاؤ کیا کسی غیر نبی کی زندگی ہے؟ گویا نے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے 40 سال کے ایک ایک لمحے کو معجزے کے طور پہ دیکھ لیا۔ زبانیں خاموش ہو گئی، پھر اس ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب برپا کیا ظلم و تشدد کے ماحول کو۔ آج ہمارے اللہ بریانی، مرغا، قورمہ، پھلائی سلائی سب موجود ہے۔ طائف میں جب ہم نے پتھر کھائے ہوتے نا تب پتہ چلتا دین کیا ہے۔ اگر ہم نے مکے کی گلیوں میں تانے اور گالیاں سنی ہوتی نا تو معلوم پڑتا کہ دین کی ترویج کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑیاں لادی ہوتی ہیں ظالموں کی طرف سے تو احساس ہوتا کہ دین کی تبلیغ کیا ہے۔ بڑی آسانی سے مل گیا ہمیں اسلام، اب ہم ایک ہی قسم کے مسلمان ہیں، لنگر لگے رہو کھانے میں۔ ارے بھائی صاحب یہ تنقید کہیں پھوٹ نہ جائے، اتنا مت کھاؤ۔ آج ہمارا سنی صرف لنگر کھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یا لنگر کھانا وہاں لنگر کھانا، نماز تو باپ پڑے گا۔ روزہ کون رکھے گا، نیکیاں کون کرے گا، معاشرے کی برائی کون دور کرے گا۔ کمال یہ ہے جرائم کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی جھنڈا اٹھائے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تمہارے ابا رہتے جنت میں جاؤ گے، کتنی آسان تم نے سمجھ رکھا ہے جنت کی پراپرٹی حاصل کرنا۔ کچھ تو پیروں نے ستیہ ناش کیا ہے، ہاں، اور کچھ ہمارے شاعروں نے ستیہ ناش کیا ہے۔ اب آپ کہیں توجہ کریں، اچھے شاعر ڈھنگ سے نعت کہنے والے کم لوگ ملتے ہیں۔ آج ٹھیک بڑا ماشاءاللہ پہلی بار میں نے ٹھیک بندہ ایسا ناچتا ہے مضبوط شاعر ہے، اس کو لے کے جھکے گا ادھر لچکائے گا، یہی جی کرتا ہے 1 لاکھ معروف خبیث کو نیچے پڑا دلتا ہے۔ یہ نبی کا ممبر ہے۔ ارے حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سر نہیں ہلاتے تھے۔ یہ خوف تھا ان کو، اور حیا کی وجہ سے
انسان کی نظر شرم و حیا سے جھک جاتی ہے. سوچیے اور 100 بار سوچیے. نماز نہیں پڑھتے تو ہوا یہ ہے کہ جب کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے نا تو لوگ لالچ دیتے ہیں. ہماری برادری کے لوگ میں معذرت کے ساتھ اور نہیں معذرت تو کیا اگلے سال کا پرانا ہمارے گھر تک کردہ ہے. ہاں کوئی ہم نے کوئی ٹھیکہ تو لے رکھا ہے. اللہ جہاں چاہے وہاں جاتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہیے اپنے ابا کے نام بولیے اور بھائی صاحب وہاں سے بولیے اپنے پیر صاحب کے نام اپنی اماں کے نام. جس نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا 10 پیڑ لگ گئے اس کے جنت میں. اور لالچی آدمی کیا کرے؟ انسان حریص پیدا کیا گیا ہے اور کود کود کا سبحان اللہ کہتا ہے. یہ حضرت نے فرما دیا, شاعر محمد نے فرما دیا, خطیب بے رائے نے فرما دیا ہے کہ سبحان اللہ کہنے پہ 10 جنت میں پیڑ لگ جاتے ہیں, 10 پیڑ لگتے ہیں جنت کے اندر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے اس بلاسپور میں جو نرسری ہے وہاں سے 10 پیڑ خرید لائیے آپ, اور اس بلاسپور میں 1 انچ بھی زمین آپ کی نہیں ہے تو کہاں لگائیں گے؟ زمین پہلے حاصل کیجئے پھر پیڑ لگانے کا شوق چل رہا ہے آپ کو تو پہلے جنت میں زمین لیجئے بعد میں وہاں کھاڑ ڈلوائیے گا. یہ آدھے بات بتاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. 3 ایک بار خود 10 پیڑ لگ گئے. یہ نہیں کہتے کہ جنت میں پہلے زمین لیجئے پھر پیڑ لگائیں. اس بلاسپور میں کوئی زمین آپ کو 10 بائی 10 کا کمرہ دکان دینی ہو تو سر کا پسینہ پیر تک آئے گا نہیں آئے گا؟ تو کیا جنت اس سے بھی سستی؟ جس جنت کا خیال کسی کے دل پہ نہیں گزرا, ہاں جی, جس نے کبھی خواب میں بھی جنت نہیں دیکھی اس کی اس کی کنڈیشن یہ کہ اگر جنت کے حور کی اوڑھنی کا ایک کونا, میرے قریب آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث, کالی رات میں آسمان دنیا کی طرف لٹکا دیا جائے تو اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جائے. وہ اتنی سستی ہے. اس مزار پہ کر اس مزار پہ وہاں تیل ہے, وہاں چادر ہے, وہاں گاکر ہے, وہاں جھنڈا لگے گا, وہاں جو ہے علم لگایا جائے گا, وہاں بلب نکالا جائے گا, اور سندل کا یہ تعلیم ہے, اور جی قوالی کا یہ تعلیم ہے, اور جی قرآن خانی ایسا بات رکھا ہے قوم کے لوگوں کو. اگر وہ 5 وقتہ نماز سے بھاگ کر کے ظالموں اپنی غیر حاضر خدا کے دربار سے قرضہ کر کے تم چاہے کتنے مزاروں کے جھنڈے لگا لو, اللہ کی عزت کی قسم اتنا مارے گا میرا تمہاری شکل بگڑ جائے. نماز پڑھو, نماز اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہوگا, اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ اللہ والے بھی پہلے ہی ڈنڈا لے کر آجا پہلے گلاس نہیں لگاتے ہیں. کیا نہیں سنا تم نے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مر جانے کے بعد مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. دنیا کی واحد درگاہ ہے غوث اعظم کی جہاں پر نماز اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے درگاہ بند کر دی جاتی ہے, اور سخت کھدیڑ کے مسجد بنائے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہندوستان کے کچھ پاکھنڈی پیر جو ہے اپنی مریدہ کو لے کر کے 100 مریدہ بغیر شوہر کے تشریف لے گئے تھے. ابھی میں سرکار میں حاضر تھی میری 11ویں شریف میں, تو میں نے دیکھا بہت بہت سہن سرکار تھا. سرکار نے کرم فرمایا 5ویں بار حاضر کی بغدادی محلہ, بہت بڑا سہن. اسی سہن میں میں نے دیکھا ایک ایک پیر اپنی 25 کوئی 50 کوئی 100 مریدہ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اتنا بڑے ہمارے ہندوستان میں دیوالی بنتی ہے, اتنا بڑا چراغ لیے بیٹھا ہوا ہے.
50 چراغ کوئی 100 چراغ جلا کے اور سارے گلی غور سے اسی چراغ کو دیکھتے پوری رات کے منحوس وہ چراغ دیکھتے رہے. میں نے کہا بے بھولو کرم کا دریا ادھر بہ رہا ہے تم چراغ نہیں تھام رہے ہو. تم نے شرم نہیں آتی تمہاری حلاوت نہیں ہے. فیض کا دریا تمہیں غوث کے چوکٹ سے جاری ہے اور تم چراغ میں اپنی آنکھیں سلگا رہے ہو. پوری رات میں نے یہ دیکھا ایک لائی بھر کر کے دیے جلائے گئے ہوں گے اور موم بتیاں سلگائی گئی. یہ کہاں سے شوق چل رہا تھا لوگوں؟ کہاں اس کا کوئی ثبوت؟ پوری قوم ہماری ٹریک سے ہٹتی بھی جا رہی ہے. ہم رات دن جو ہے لے وہابی دے وہابی لے وہابی. ارے تمہاری مدت رقم ضائع ہو جا رہی بھائی صاحب, اس سے بچاؤ تمہیں ہم کو. ٹٹولو اپنی غریبانی. ہم نے کیا ذمہ داری سمجھی تھا؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اپنی برادری سمیت کوئی ایک بندہ مجھے یہ بتا دے کہ اس کے زنبیل عبادت میں کوئی ایسی ایک نیکی بتائے مجھے جس پر مکمل کانفیڈنس اسے ہو کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے. آپ میں سے یا ہماری برادری میں سے مجھ سمیت ایک نیکی مجھے بتاؤ. ہر نیکی فساد نیت کا شکار ہے. کون سا منہ دکھاؤ گے اللہ؟ جوانوں سے پوچھو تو جوان کیا بولتا؟ ساری برائی کی ذمہ داری بڈھے لوگ ہیں. اور بڈھوں سے پوچھو تو بولتے سارے خبیث ذمہ داری جوان لوگ ہیں. یہ وہی حال ہو گیا جیسے بی جے پی کہتی ہے سارے ہندوستان کی برائی کا ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے, اور کانگریس پارٹی سے پوچھو تو وہ کیا بولتی ہے ساری ذمہ داری بی جے پی کی. آروپ پرتیاروپ ایک دوسرے کے سر پہ مرنا چھوڑ دیجیے, اپنا احتساب کرنا شروع کیجیے. جھانکیے اپنے گریبان میں اور سنیے اور جھانکیے اپنے گریبان میں. کیا واقعی میں آپ کا دل آپ کے کردار سے محض کھاتا ہے؟ کیا آپ کے کردار سے آپ کا دل مطمئن ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان کے برگلانے سے تم نے غلط کام کرنے شروع کر دیے ہیں, غلط دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنی شروع کر دی ہے, تو جب تمہیں بتایا جائے ان برے دوستوں کی سنگت چھوڑ کر کے اچھے دوستوں کی صحبت کا سلیکشن کرنا چاہیے. ورنہ یہ ہوگا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کے دل پر شیطان کا پہلا بٹھا گیا ہے. او بے نمازی سنیو, دیکھ لو کوئی ایسا نہیں کہ دل پر قبضہ شیطان کا ہے. اسی لیے تو نماز نہیں پڑھا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا مردود. ہاں کتنے ایسے خبیث دکھے مجھے جنہیں میں ویکتیگت روپ سے جانتا ہوں, وہ جمعہ نہیں پڑھے. ابھی میرے اس پہ واٹس ایپ پہ ایک سوال آیا سعودی عربیہ سے, قریب 4 مہینہ ہو گیا اس نے جمعہ نہیں پڑھا. اس نے پوچھا حضرت اس کے بارے میں کیا حکم چاہیے؟ جس مسلمان کو نہ جمعے کی اہمیت کا پتا ہے نہ 5 وقتہ نماز کی اہمیت کا پتا ہے, اور اس نے سوچ لیا کھانا پینا مشکلہ بن جانا, بلڈنگ بنا لینا, مرسڈیز کار میں گھومنا, بیٹے ملک الموت ایسے آتے دبوچے گا تیری ایسی کیسی مطابقہ کرے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ, موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح نکال کر لے کے جائے. بس 2-4 دن لوگ کو روئے گے, اس کے بعد ابا گئے چولہے مارنے, بڑھانا شروع. کار کون لے گا, موٹر سائیکل کس کے حصے میں آئے گی, اور کہ کون سا کمرہ کس کے حصے میں آ جائے گا,
خبر کھولی جاتی ہے تم کروٹ نہیں لے سکتے ہو. اتنا حساب سے پیک کیا جائے گا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. خبر میں کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ یہ ان کا رفیع ادھر سے آئے تو ادھر سے بھاگ جائے. ایسا تو نہیں نا. بڑھیا سے ماشاءاللہ کیا تختہ لگا کر کے پہلے گیلی مٹی کوئی سوراخ نہ رہ جائے. اتنے انجینئر تشریف رکھتے ہیں چپ پہ پڑے رہو. وہ بندہ جسے 8 انچ کے اس بینچ والے گدے پہ نیند نہیں آتی اس سے پوچھو جا کر قبرستان میں زمین کی اس ننگی پیٹھ پر وہ کفن پہنے ہوئے شخص کیا تجھے نیند آتی؟ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے پنکھا نہ ہو ایسی ویسی نہ ہو تو آدمی کی سانس پھولنے لگتی ہے. جائیے پوچھیے نا اپنے مرے ہوئے لوگوں سے ابا حضور دادا جان نانا جان امی جان پردیش شریف کیسی آپ کی ہے؟ ہوا آتی ہماری خبر ہے. روشنی کوئی ہے تمہاری خبر میں. اس رہتی دنیا میں جو ہزاروں سال کی دنیا ہے آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ 80 سال تک پہنچتے پہنچتے وکٹ گرنی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ اب تو اور کم ہو گیا ڈالڈا یوریا کی پیداوار سے اور جلدی لوگ مرنے لگے. امت محمدیہ کی طویل عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. اس کے اوپر کوئی آگے جانا سمجھ تو اسپیشلی ویزا اللہ کے ہاتھ لے کے آیا ہے. لیکن 80 تک پہنچتے پہنچتے اگر گھر اس کا ادھر ہے تو بول کے رستہ ادھر جاتا ہے. کوئی پوچھتا ارے کہاں کہاں جا رہا ہے؟ کہاں بھی آپ کو مقام تو ادھر ہے. دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کے بعد اسے پتا نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں کہاں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. 25-30 سال تک تو پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں. پھر شادی کی بچوں بچیوں کی لگے 35-40 سال. اس کے بعد ان کے حساب کتاب میں لگے رہے. کوئی مکان بن جائے دکان بن جائے دھندا پانی ہو جائے سب کچھ کر رہے. اور اب اس کے بچے ہوں تو دادا بن گئے تو پوتے کو کھلائے جا رہے. 60 سال کے ہو گئے. اب یہ ان کی زندگی بس بیٹھے رہیے آپ چپ چاپ اللہ اللہ کرتے رہیے. کمال ہے 60 کیا 80 سال تک پہنچا ہوا بڈھا بھی اس مردود کو بھی خدا یاد نہیں کرتا. اتنا ٹھیک بن گیا. مجھے نہیں پتا آپ کے شہر میں امام کو جانتے ہوں گے نمازی کی طرح آپ کی مسجدوں میں حضرت کی دیکھ رہے کہیں بھی تو ایسا ہوتا کہ امام انتظار کرتا کہ مقتدی آ جائے تو جماعت کر لیں. ہم نے وہ بھی شہر وہ مسجدیں دیکھی ہیں اس لیے کہ ہم روز کہیں نہ کہیں رہتے ہی ہیں اور ہماری عادت ہے کہ قریب میں مسجد ہے تو ہم نماز مسجد ہی میں پڑھتے ہیں. یہ زیارت فرمانے جاتے ہیں کہ کون کہاں تشریف رکھتا ہے. یہ عادت ہماری ہے. شاید آپ کو یہ بڑی خوش فہمی ہو کہ بس ہمارے پیر صاحب بخشوا کے لے جائیں گے. کوئی پیر بخشوا کے نہیں لے جائے. سنوں میں کھانا چھوڑ گئے. یہ جھوٹی تسلیاں دینی بند کر دو لوگوں. اسی تسلی نے ہماری سنی جماعت کو بالکل برابر بنا دیا بد کردار بنا دیا. اب تو حالت یہ ہے جو ہمارے پیر کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. یہاں کھلو بتا دے. ہاں ہمارے پیر کو مانو گے تب آپ مسلمان مانیں گے. یہ کنڈیشن ہماری آ گئی. جوتوں میں دال بٹ نہیں تھی. کیا کسی پیر کو ماننے کا نہیں مان؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس پہ کسی پیر کا نام آیا؟ آیا کسی کے پیر کا نام؟ کسی پیر کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے بزرگ ہیں اچھے ہیں سبحان اللہ احترام ہے تعظیم ہے توقیر ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائیں وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ بیٹھو کرنا جو دریائے دجلہ کے ریت پر گھروندہ بنا کر زبیدہ کے ہاتھ پر جنت
دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہیں اس بات کا احساس دلا کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. وہ پیسے ہماری قوم کے مزاروں پہ، بازاروں پہ، میلے پہ، ٹھیلے پہ، عرس پہ، چادر پہ، گاگر کے ساتھ ہوتے ہیں. کون بتا دے گا اس یہ کنڈیشن ہماری 8 دن کا عرس چلتا ہوگا. ہاں آپ کے وائفوں میں 8 دن کا عرس چلتا ہے. بڑے عرس بابا ایک دن تقریب ہو جائے گی رسمی طور پر، ایک دن قوالی ہو جائے گی، گانے والے ڈھول ڈکا کم وقت آ جائیں گے. کتنی بے غیرت ہماری قوم ہو گئی ہے. گویوں اور نچنیوں کو کسی دور میں آپ پیچھے جائیے نا، انہیں عزت سے بیٹھنے کی کرسی نہیں ملتی. ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں. ناچنے والا، گانے والا، آج اس کو لوگ اداکار کہہ رہے ہیں. کیا کریں؟ اداکار، فلمسٹار ہے. آٹوگراف کی نچنیوں کے رہے ہو کیا جنت کے ٹکٹ پاٹ رہا ہے؟ کاش اتنی عزت تم اپنے ماں اور باپ کی کرتے نا تو یقیناً تمہیں جنت مل جاتی. بوڑھی ماں قافلے ترس رہی ہوتی ہے، بوڑھا باپ سسکیاں لے رہا ہے اور بیٹا پیر کی جوتی لیے ناچ رہا ہے. بند کر دو یہ پاکھنڈی پن. تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں میں نہیں ہے، اس کے سائے میں نہیں ہے. جنت و تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. ہم نے تو پورے قرآن میں کوئی پیر کا ذکر نہیں پڑھا. حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں. پھر بھی ہم پیر مرید مانتے ہیں. ہم ولی مرید ہے سرکار بچے آتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے پیر کو کبھی نہیں دیکھا جو آج کچھ پاکھنڈ ہو رہا ہے. ایسا پاکھنڈ کبھی کیا گیا ہے کیا؟ مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی نے اپنا گھر بار اسی لیے چھوڑا. جو پیر تھے نا وہ اپنا گھر نہیں بناتے تھے، لوگوں کا دل بنایا. اب دل تو نہیں بنایا جاتا، پیروں کی بلڈنگیں سجائی جاتی. کتنے پیروں کو ہم جانتے ہیں ابھی مرے نہیں ہیں، مقبرہ بن گیا. ہاں حضرت مقبرہ تیار ہے. ہمارے لوگانے میں کتنی تربتیں بنی رکھی ہے کہ ہمارے پیر صاحب کی ہے، جب مرے گے تو لے کے جائیں گے. ماربل کی سنگ مرمر ایک نمبر پر پیر صاحب کی یہ سمادھی سے ہے. ہاں رکھا ہوگا. اب آپ جو سوچئے کیا کسی کو پتا ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ پیدا ہندوستان میں ہوا، جا کے پاکستان میں مر گیا، سعودی میں مر گیا، دریا میں ڈوب کے مر گیا، مچھلی کھا گئی. اگر لاس اینجلس کی آگ میں بھسم ہو گیا تو والا خالی رات بھی نہیں ملے گی تو بتائیے گا. اگر جہنم کا یقین تمہیں نہیں آتا ہے تو کیلیفورنیا والوں سے پوچھ لو اور لاس اینجلس کے لوگوں سے پوچھو اس جہنم کی تمازت میں تم نے کیا احساس لیا ہے. یہ وہ آگ ہے کہ دنیا میں بھیجی گئی، سوئی کے نوک کے برابر دوزخ سے نکالنے کے بعد اللہ نے 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھل کر کے اس آگ کو بھیجا ہے جو لگ گئی ہے تو اب تک بجھی نہیں ہے. سپر پاور کی ہوا نکل گئی، اس کو نانی یاد آ گئی، سرینڈر ہو کر کے معافی مانگ رہے جناب مہودے جی. ان سے پوچھو جو کروڑوں نہیں اربوں کے بنگلوں میں رہتے تھے، صرف چٹی بنیان پہ نکل کے بھاگے اپنے گھروں سے. ان سے پوچھو نا یار تمہیں کیا ہوا ہے؟ 2-4 کروڑ کی بلڈنگ پورا تمہارا ہوگا اور کتنے کا ہوگا. اگر یہ نچنیے گویے جو لاس اینجلس میں رہتے تھے، کیا بالی ووڈ میں کہتے
جب اس مولوی اور اس مفتی کی 50 تقریریں ویڈیو موجود ہے، اب کوئی ان سے پوچھے اگر کسی امام کا فوٹو آ گیا، ویڈیو بن گئی، اگر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو تیرا تو فوٹو اور ویڈیو ہزاروں ہے، تو تیری تقریر سننا بھی حرام ہے۔ ارے ایسی سیدھی سی بات ہے یار۔ کچھ ایسے ہی پاکستانی ملے ہمیں اس دیش میں، ہمارے ملک میں، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ ہم جو کہیں گے وہی کریں گے۔ کیا ہم مند بدھی کے ہیں؟ ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ مسلک کیا ہوتا ہے۔ یہ سروں پہ عزت کے بعد قدرت نے امام احمد رضا کے نارین کے صدقے میں اگائے۔ ہم نے یوں مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں پڑھا ہے، ہم پریکٹیکل طور پر پورے ملک میں اسلام دشمن طاقتوں سے نبردار ہوا۔ ہم دین ایمان کے خالق ہوئی۔ جب سے یہ نابالغ مفتی نکلے نا، ہاں یہ قلم لیے بیٹھے رہتے ہیں، شمس الدین کے خلاف کا فتویٰ لکھنا، فلاں امام صاحب کیوں فتویٰ لکھنا ہے۔ کچھ مقتضائے حال بھی ہوتا ہے۔ ایک محتاط مفتی کا رویہ یہ ہونا چاہیے، جس امام یا جس عالم کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے اس سے بلا کر کم از کم تفتیش حال تو کر لو۔ بغض و انعام میں کوئی نہیں سوال کر رہا ہے آپ ایک بارگاہ میں اس امام کے خلاف، اس مولانا کے خلاف، اور پھر اس کی جو ہے چند یہ گھرا اس کے پاس ہے پورے بلاد میں پرانے امام کے خلاف ہو گیا ہے، ہاں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ایسے مفتیوں کی بہتات ہے، باضابطہ کوانٹٹی میں مل رہے ہیں۔ میں آج سے کہتا تھا ساتھی پہچانو اپنے، جنت اتنی سستی ہے، کچھ کیجیے۔ مجھے بتائیں کیا کبھی آپ روتے ہیں اللہ کے ڈر سے؟ نہیں روتے۔ بلی مر جائے تو روئیں، کتا مر جائے تو روئیں، اماں مر جائے تو روئیں، ابا مر گئے تو روئیں، بیگم مر گئی تو روئیں، دھندے میں لاس ہو جاتا روئیں۔ کبھی اپنے آپ پر رویا تو اپنے آپ جی، جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے نا، اکیلے جب پورا گھر سو جائے، چپکے سے اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، آنکھوں اور آپ کی آنکھوں کی برسات۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قدرے جو طبقے میری عرقے انفیار۔ شرمندگی کا آنسو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر خوف خدا کی بنیاد پر ٹپ کے بھی چند قطرے مومن کے آنسو کے دوزخ میں ڈال دیا جائے، میرا نبی فرماتا جہنم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رویا کر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا ہمیں، حالانکہ رونے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہے، مگر ہم روتے ہیں۔ آخر رب کا فرمان فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا کم کرو، رویا ذرا۔ کیا آپ امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ فیل ہو گئے، تو آپ خوش ہوں گے کہ روئیں گے؟ ان بچوں سے پوچھو جو امتحان دیتے ہیں، جن کے بڑے ٹف امتحانات ہوتے ہیں، آئی ایس آئی پی ایس کے، جو آدھا نمبر بھی گنا جاتا ہے، جب وہ آدھے نمبر سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہو جاتا ہے جنت میں جائیں گے؟ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، اور اپنے علم کے مطابق جو کچھ چھوٹی دین کا کام کرنے کو کام کر
کے باوجود بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا. اور لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ اسے ٹکٹ مل ہی گیا. ویٹنگ لسٹ کا ٹکٹ لے کر کے خوش ہونے والوں کم از کم RSC تو بلانے دو. جی کنفرم ٹکٹ جن کے تھے وہ بھی بہت روتے تھے. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے نبی تو جنت کے مالک تھے نا, آپ کیوں روتے تھے اللہ کے خوف سے؟ مجھے بتاؤ نا یار کیوں روتے تھے؟ فرماتی ہے جب حضور مصلی بچھاتے نہیں باندھتے, جب کھڑے رہتے تو آنسوؤں سے داڑھی شریف بھیگ جایا کرتی تھی. سجدے میں جاتے تو آنکھوں کے آنسوؤں سے مصلی بھیگ جاتا تھا. دل سے ایسی آواز آتی تھی خوف خدا کی جیسے دیگچی میں سالن پکڑا ہو. یہ کون ہے جن کے اشارے پہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. وہ نبی رات رات پر ہوتے تھے. حدیث شریف میں کہ دونوں پیر سوج جاتا تھا. رب نے فرمایا میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. پیارے محبوب یہ تو ڈر والوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے, کوئی اتنی مشقت نہیں کو کرتا ہے. یہ رب کی طرف سے لاڈ دیکھ کے پیار دیکھ کے اپنے محبوب سے پھر بھی سرکار کیوں ہوتے ہو؟ آج آپ پوری رات نماز پڑھیں, پورا دن پڑھتے رہیں, اللہ کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں آئے گی کہ میرے بندے بس کر تھوڑی بات کر نہیں. لیکن محبوب کی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. او چادریں منہ اوڑھنے والے محبوب, او میرے پیارے پیغمبر, راتوں کو کھڑے رہ کے میری بندگی کر, مگر پوری رات نہیں. قم اللیل الا قلیلا, آدھی رات تک. اب انقص منہ قلیلا, یا اس سے بھی کچھ کم. آؤ زد علیہ, یا تھوڑا اس سے زیادہ کرو. ورتل القرآن ترتیلا. محبوب تیرا قرآن پھیر پھیر کے پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ دعوت محبوب سے کہتا اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ مزمل شریف میں ان لک فی النہار سبحا طویلا. او مصطفیٰ تجھے دن میں بہت سارے کام لگتے ہیں, تھک جاتا ہے پیارے, اس لیے نماز کم پڑھو. وہ تو پوری رات روئے, اور جو ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں اتنے فون میں ٹائپ کر کے کھانا بنا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ہی جنت میں گئے. اس لیے کہ ہم بہت زیادہ لنگر کھاتے ہیں, لنگر بناتے ہیں, لنگر لٹاتے ہیں, ان کے حلق میں جاتے ہیں, ان کے حلق میں جاتے ہیں, بابا کے مزار پہ چادر کھول کے آتے ہیں. کیا امام رضا کا فرمان نہیں پڑا ہے کسی بھی ولی کی مزار پر صرف ایک چادر ڈال دو, جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈالو. یہ اسراف ہے, بیجا خرچ ہے, اور بیجا خرچ والوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور کسے کہتے ہیں جس تاریخ میں جتنے بجے اللہ تعالی کا انتقال ہوا اس کے لیے ثواب کی کے لیے جو ہے کچھ پڑھ کر کے ثواب ہو, اتنا ہی غصہ ہے. اور کیا سب دھندا پانی, ہاں جی بہت دھندا پانی, دھاگا خادم کا, پھول چکی چادر وہ خادم کی, گاگر خادم کا, ڈورا خادم کا, کار خادم کا, دھندا پانی خادم کا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار. کیا ہوا میری سنیت کو, کہاں سے لکڑا
ہم چند اپنا نظرانہ کا کرایہ پورا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. کوئی ناراض ہو 100 مرتبہ تقال بلا رہے ہیں محروم کا, ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ میں نے دیکھا, میں نے اپنے رب کے دین کی خدمت اخلاص سے کی ہے. رب کی عزت کی قسم, اللہ رسوا نہیں کرتا ہے, وہ عزتیں دیتا ہے, وہ وقار دیتا ہے کہ بڑے بڑے سٹیائے کے سیٹ ڈیوٹی اٹھاتے ہیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے, دین مصطفیٰ کا یہ بدل اللہ نے عطا کرنا ہے دنیا میں. اس لیے ہم اپنی برادری سے اپیل کرتے ہیں, حق بولنا شروع کیجیے. جس دن آپ یہ عزم مصمم کر لیں گے مجھے حق بولنا ہے, چاہے کسی کو مرچ لگے چاہے کسی کو انگار لگے, کوئی فرق نہیں پڑتا. روزی اللہ دیتا ہے, کوئی سینٹ سٹیایا ہوا نہیں دیتا ہے, کوئی صدر فکر نہیں دیتا ہے, کوئی کمیٹی سمیٹی نظر جویت میں تنخواہ نہیں دیتی ہے, اللہ روزی دیتا ہے. ایک اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, بے حساب دیتا ہے. میرا پروردگار چیٹیوں کو روزی دیتا ہے یار, کیڑے مکوڑوں کو دیتا, کتے بلی کو دیتا. ہم اشرف المخلوقات ہیں, 6-7 خطہ انسان, اللہ اسے روزی نہیں دے گا. پھر یہ ڈر کیوں ہے, یہ خوف کیوں ہے؟ احساس زندہ. اور نکلیے خوش فہمی کے بھول بھلیا سے باہر آئیے. داڑیاں رکھیے, داڑیاں سنت کے مطابق, اور خوش فہمی کی جنت سے باہر آئے. اگر ہمارا مسلمان صرف 2 کام کر لے, ایک تو داڑھی شریعت کے مطابق رکھ لے, اور دوسرے 5 وقتہ نمازی بن جائے, اللہ کی قسم لوگوں کی سانسیں ہو جائیں گی. لیکن جو قوم 1400 سال میں اپنی صف سیدھی نہیں کر سکی, جمعہ کے دن امام صاحب بھائی سفید سیدھی کر لیجیے, عید بقرعید میں تو صف سیدھی کر لو, جنازے میں صف سیدھی کر لو. جو قوم 1400 سال میں صف سیدھی نہیں کر سکی وہ اور کیا کرے گی؟ حیرت ہے. جمعہ عید کے دن, بقرعید کے دن کی جنازے میں جائیے, امام صاحب رضی اللہ عنہ یہ حادثہ پیش آتا تو اٹھاتے ہیں, آئے دن آتا ہے نا, امام صاحب کو نہیں پتا. ہاں بتائیے, امام صاحب نے نیچی دیرت بتانے کا ٹھیکہ لیا ہوا کیا؟ تو مسلمان نہیں ہو. احسان علماء کا ہے, علماء کا تمہیں دین بتاتے ہیں, اس احسان کو مانا تھا. وہ شخص آپ کے لیے زہر قاتل ہے جو آپ کے منہ پر آپ کی خوب خوب تعریف کرتا. وہ چمچہ ہے, چمچہ ہمارے یہاں بہت چمچے, اسٹیل کا چمچہ, پیتل کا چمچہ, تانبا کا, جستا کا, سلور کا, اور پلاسٹک وغیرہ, ہر طرح کے چمچے ملتے ہیں. میں کہتا ہوں پیلی مریدی کے حوالے سے, تو ہمارے پیر کے اتنے 2 لاکھ 5 لاکھ 1 کروڑ مرید ہے, اور پاکھنڈی تو اپنے پیر اور سارے پیر کے مریدوں کی کوانٹیٹی لے کے آیا, اور میں ایک کوالٹی پیش کرتا ہوں, معین الدین چشتی. خواجہ عثمان ہارون نے کوالٹی بنائی تھی, کوالٹی کوانٹیٹی نہیں. آل رسول مارحبی نے ایک کوالٹی بنائی تھی, امام احمد رضا کی. شیخ مخدوم علاء الحق پنڈوی نے مخدوم سمنا کی ایک کوالٹی بنائی تھی. لائی جتنا کوانٹیٹی میں لوگوں پسندہ نہیں بنے گے. اس لیے اس سے پہلے کہ موت آئے کچھ فیصلے لے. 70 سال کا بڑھا ہو جاتا, داڑھی رہتا ہے,
اس سے پوچھا کہ ابھی بھی کوئی نیت خراب ہے کیا؟ مطلب کوئی شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہی بہانا بنتا ہے نا حضرت، اس لیے ہم دادی ابھی نہیں رکھتے کہ کوئی شادی نہیں ہوگی ہماری، یہ سب کنوارے لوگ ہیں تو بیٹے اس کے کنوارے ماشاء اللہ اکثر و بیشتر شادی شدہ ہے۔ افغانستان میں 99% داڑھی والے کا کنوارے ہیں کیا ہو؟ شادی یہ کہاں سے سمپل نکال کے لے کے آئے؟ اچھا مان لیجیے کسی نوجوان کے 30 سال تک داڑھی موچھ کا ایک بھی بال نہ آیا، اب بتائیے کیا ہوگا؟ اب لوگ کہیں گے یار کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ تھرڈ پرسن میں جا رہا ہے۔ ہاں سمجھتے ہو تینوں نکلتے نہیں ہیں مانگنے والے، آدھا ٹیچر ہو کر کے تالی بجا کے مانگتے تو تھرڈ پرسن ہوتے۔ اگر کسی نوجوان کی داڑھی موچھ کے بعد نہ آئے گا 30 سال تک تو لوگ شادی نہیں گڑبڑ ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے، اور یہ تشریف لے آتی ہے تو لوگ سمجھتے نہیں۔ 80 سال کا بڑھا بھی جس کے سارے دانت مردود کے جڑ گئے، یہ دونوں گال آپس میں چپک یوں کرتا ہے، وہ بھی ابھی سر بیٹھ کر کے مڈاتا رہتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہمیں کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو بہت کرتا ہے، آنکھوں میں کی بات کرتا ہے۔ میں شہر لاہور میں تقریر کرنے گیا، نماز پڑھ کے نکلا تو سامنے دکان کی حجام ہو رہی تھی، 75-80 سال کا بڑھا تھا، دانت ماں سے غائب تھے، بس وہ دونوں گال ملے کیا پسند ہے۔ اچھا وہ یہ لینگویج بھی حجام سمجھتا ہے، اس نے کہا آئیے بیٹھیے، بٹھایا اس کو تو اس نے سمجھایا تو حضرت گال کھلائیے، وہ غبارہ کی ہوا بھرتا ہے، وہ گال میں غبارے کی طرح 80 سال کا ہوتا پھر بھی پچھڑ جائے تو ذرا ٹیک لگائی تو زبان کا ٹیک لگا تاکہ پورا چھین لیا جائے۔ شرم کر بندے، مرتے ہی تیری ملاقات اس مصطفیٰ کریم سے ہونے والی ہے جس نبی نے فرمایا جو لوگ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں نا، کٹاتے ہیں، مڑاتے ہیں، خشخشی رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کا حشر یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ قص الشعر وعف اللحى وخالفوا عن المشرك، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مونچھیں پست کروائیے، داڑھی بڑھائیے، مشرکین کی مخالفت کیجیے۔ یہاں پورا میدان صاحب ایک دم چکا چک روز بیٹا اٹھتا ہے پورے روز۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں جو لوگ اس طرح کی عادت ڈال کے رکھے ہیں وہ آہستہ آہستہ نامرد بن جاتے ہیں، سائنس کے تحت۔ اچھی مسئلہ تھا داڑھی کا، مرد بنتے رہتے، اور اللہ نے سر کے بال سے عورت کو زینت دی ہے اور داڑھی موچھ کے ذریعے سے مردوں کو زینت دی ہے، تاکہ پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہیں۔ اکثر کبھی کبھی کنفیوز ہوتا ہے، ایئرپورٹ ابھی تو چلیے ایئرپورٹ پہ تو اتنے ملتے ہیں، اتنے جرما فرما ہوتے ہیں، کئی بار ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ آپ ہیں، اب دیکھو تو آپا نکل جاتی ہیں، کبھی پر ڈاؤٹ ہوگی آپا ہے، دیکھو تو آپ نکل جاتے ہیں، اتنے بڑے بال بھی ہیں، تو دھاگا ربڑ جی پھر کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دم آؤٹ ڈور کا ڈریس پہننا، اسی ڈھنگ سے چلنا پھرنا مچک مچک کر کے۔ کبھی کوئی کنڈکٹر پیش آ رہا میڈم کہاں نکل رہا، سوری اچھا ایسا کہاں نکل رہا، یہ ہوتا ہے۔ مہربانی اپنے آپ کو رحم کی،
گھنٹہ ہو گئے ہوتے ہوئے، لیکن یہ تقریر میں نے شروع نہیں کی، عنوان کے بارے سے میں نے تقریر شروع نہیں کی۔ آج کی تاریخ میں پڑھے لکھے تو انسان بہت ہے، دنیا بھری ہوئی پڑھے لکھے سے، پر انسانیت نہیں رہی۔ پہلے اگر دو شخص لڑتے تھے تو تیسرا صلح کرواتا، اب حالت یہ دو لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے، پھر وہ ڈالتا ہے نیٹ پر، سبسکرائبر کتنے ہمارے ہو گئے، وہ یوں کرنے لگا، لائک کرنے والے کتنے ہو گئے، یوں کیجئے اور یوں کی، یہ چکر میں ہو گیا۔ تعلیم تو ایک انسان کو سچے ڈھنگ سے انسان بنانے کے لیے ہے نا، اگر ٹریننگ دی جائے جانوروں پہ تو وہ بڑی قیمتی بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیس والے عام طور پہ اور ایئرپورٹ پہ دو چار کتے ضرور ہوتے ہیں، جہاں انسان کا دماغ جواب دے جاتا ہے کہ بم کہاں رکھا ہوا ہے، وہاں کتا بتاتا ہے، بہت قیمتی کتا یار، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں اور 3 اسٹار اسے وصول کرواتا ہے، خوشبو لگواتا ہے، اور کیا پردر کے گلے میں پٹا لے کے گھومتا ہے، استنجا کروانے کے لیے بہت تشریف ہے، 3 اسٹار کو لے کے جاتا ہے، اس کی کیا بھی مدد کتے کو ہے، ہاں یہ کتا ہی ہے، مگر اس پر ٹریننگ کی گئی ہے، اس کی محنت کیا اس پر۔ آدمی جو کام نہیں کر سکتا وہ کام کتا کرتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلائٹ اب روانہ کی جائے یا روکی رکھی جائے، ٹرین چھوڑی جائے یا ابھی اور جانچ پرکریا باقی ہے، یہ کتا بتاتا ہے، کتنا قیمتی، لاکھوں کا کتا۔ ایسے ہی آج کے کوئی 5 سال پہلے دلی میں ایک طوطا بکا تھا 9 کروڑ میں، پیرٹ 150 گرام کا ہوتا ہو، تو کیا اس نے سونے چاندی ہیرے جواہرات یہ پہن رکھے تھے؟ جی نہیں، ٹرینر نے اس پہ محنت کی، اور کتنی بولیاں وہ جانتا تھا، اتنی بولیاں جانتا تھا کہ جب بھی کوئی سنتا تو سنتے رہ جاتے، یار ایک چھوٹا سا طوطا یار کیسے بولتا ہے، تو جب اس کی بولی لگی تو 9 کروڑ میں بکا۔ اگر ایک چھوٹا 100-150 گرام کا طوطا اس پر محنت کرے ٹریننگ کرنے والا، اگر وہ 9 کروڑ کا بک سکتا ہے، ہم اپنے بچوں پہ، اشرف المخلوقات پہ، مسلمان اپنے بچوں پہ اگر محنت کرے تو کیا ہمارے بچے قیمتی نہیں بن سکتے؟ ہمیں تو پتنگ اڑانے سے مدد نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ باپ کا تہوار ہے، مسلمانوں کا ہے، جب پتنگ کا دن آتا ہے۔ اس سال ہماری محلے میں ایک بچہ پوچھا اس شہزادے کے نمبر، وہ پتنگ اتارنے کے لیے یوں گیا اور کرنٹ نے دبا کر کے وہیں پہ انتقال کر رہا ہو، کتنی بات ہے مسلمان خوب اڑاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں نہیں کہا، یوں تو سید بھی مرزا بھی افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں نمود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے گا۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے، کل تک ہم نے دیکھا تھا ہماری مسجدوں کے دروازوں پر درجنوں نان مسلم کمیونٹی کی عورتیں، مرد اپنے بیمار بچوں، باپ ماؤں کو لے کے کھڑے رہتے تھے کہ مسلمان نمازی نکلے گا، چھو کر دے گا، دعا کر دے گا، دم کر دے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا تھا، اکثر ٹھیک ہوتے تھے اس وقت دور۔ آج کیا ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کے دروازوں پہ کوئی بندہ نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے کردار کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے بارے میں ریسرچ کرنے کی ہم ضرورت ہے کہ ہم فالٹ کہاں ہیں، غلطی کہاں ہے۔ ہمارے رسول بہت ہوتے، صدیق اکبر بہت ہوتے، جن کی شان میں پرانی آیتیں اتری،
افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین بالاتفاق جن کی ذات، جو نبی کے خسر محترم، جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، جن کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہم پر ہمارے لائے ہوئے دین پر جس نے بھی احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا لیا۔ ہاں ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، ابو بکر کا احسان کا بدلہ اجر میں اللہ چکائے گا۔ وہ ابو بکر، ہم عائشہ نے ایک دن کھلے آسمان کے نیچے آسمان کو دیکھا، بہت ستارے نکلے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ آقا نے کہا عائشہ وہ عمر ہے۔ تو ہم عائشہ نے کہا تو پھر میرے ابا کی نیکیاں تارے؟ ان کو ایک ڈاؤٹ تھا کہ جب میں نام دوں گی تو ہمارے ابا ہی کا نام لینے ہوئی۔ تو نبی نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی غار ثور کی، عمر کی ساری نیکیوں کے بھائی۔ وہ ستر لوگ ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کتنے دروازے؟ کہا 8 دروازے۔ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے سرکار جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے کریم آقا فرماتا ہے ہاں ابو بکر کو تو ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، ابو بکر ادھر سے میرے دروازے سے آ جائے۔ وہ کتنا روتے تھے اللہ کے در سے، اور فرماتے ہیں لوگوں کاش میں ایک دن کا ہوتا ہوا اڑانے جاتی ہے اللہ کو حساب کیا ہوگا، کاش میں بکری کا بچہ ہوتا لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، میں اللہ کو حساب کیا ہوگا۔ جن کے پیسے سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی اور اس زمین کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصہ میں جنت کی کیاری ہے اور ایک حصہ میں وہ ذات آرام کر رہی ہے جس جگہ پہ سرکار کا جس میں ناز لگا ہوا ہے وہ عرش الہی ہے۔ وہ زمین ابو بکر صدیق کے پیسوں سے ملی، وہ روپے اللہ کے در سے، کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اور جن کی جمعہ بھی گایا ہے ان بیٹے موش پہ تغیر انشاءاللہ کی جنت ہے۔ حضرت عمر کئی آیتیں کی شان میں، حدیثوں کا کوئی حساب کتاب کتنی حدیثیں سرکار نے جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لو کان غیری نبی علیہ نحن رب الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر نبی بن کے آتے۔ جس عمر کو دیکھ کے آقا فرماتے ہیں عمر تو جس رستے سے جاتا ہے نا شیطان تجھے دیکھ کے ڈر کے والے راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر روتے تھے کہ گال پہ آنسو بہتے بہتے جاری کر گئی۔ یہ VIP کا ٹکٹ رکھتے تھے جنت کا، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، نبی کا ہر صحابی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو مویشی 1,24,000 صحابہ تھے، سب جنتی، اور پھر روتے تھے۔ تو یہ کنفرم جو منونید تھے جنہوں باضابطہ طور پر اللہ رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، وہ اللہ سے روتے تھے ڈر کے مارے۔ او بلاسپور کے لوگوں آپ کتنا روتے ہو اللہ سے ڈر کے؟ حلال حرام کا تمیز کرتے ہو، سچ اور جھوٹ میں فرق کرتے ہو، بڑے اور چھوٹے کی پرواہ کرتے ہو، زبانوں کو لگام دیتے ہو، نگاہوں میں شریعت کا پردہ رکھتے ہو، کانوں پہ شریعت کا پہرا رکھتے ہو، ہاتھوں میں شریعت کی زنجیر پہنی ہے، پیروں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو جنتی مانتے؟ کس بنیاد پر؟ شکر مناؤ امت محمدیہ ہو اس لیے بچے ہو، شکر مناؤ۔ پہلے نبیوں کی امتیں رات میں جرم کرتی تھی، صبح ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، پورا شہر جان جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیتے اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ ہم ان سے کم گناہ نہیں کرتے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری آبرو نیلام ہوئی،
اٹھا لیا. فرماتے جب میری باری آئی اور فرشتہ مجھے لینے آیا تو میں نے اس سے کہہ دیا اپنے رب سے کہہ دینا کہ ابھی میں ادھر نہیں آؤں گا، جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں اپنی خبر میں رہوں گا. سرکار نے کیوں کہا ہوتا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب سے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں نازل کرے گا. تو حضور اپنی قبر میں اب بھی آرام کر رہے ہیں اس لیے کہ تم بچے رہو. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے. حضور بہت روتے تھے امت کے لیے. انتقال فرما جانے کے بعد حضرت قصب ابن عبداللہ جو قبر شریف میں اتارنے کے بعد سب سے اخیر میں باہر آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. فرماتے میں نے کان لگا کے سنا کہ حضور کہہ کیا رہے ہیں. تو میں نے سنا حضور رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا اس وقت بھی نعرہ لگا رہے ہیں جب لہر شریف میں حضور کا رکھا ہے. وہ لوگ اتنا روتا ہمارے بریلی کے کلندر تڑپ اٹھے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. تو بچے اس لیے ہو کہ تم کو رسول کردگار نے سنبھال رکھا ہے، ورنہ عمل ہمارے اس لائق نہیں ہے کہ جو ہم اپنے رب کے دربار میں پیش کر سکیں. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں او بندو، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو. اگر ہم اللہ کو نہیں پکارتے ہیں کوئی پریشانی ہے تو بنانے مزاق کرتے ہیں بابا ٹھیک کر دیجیے ہمیں ایک چادر دے رشوت دے دے رہا ہے بابا. رشوت دے رہے ہو، چادر چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، گھاس چڑھائیں گے، تازیاں بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے. او بے غیرت لوگوں، کیا رب کا حق نہیں بنتا؟ اے اللہ تم نے ٹھیک کر دیا، تیری بندگی کرنا نہیں چھوڑوں مولا، تیری عبادت کرنا نہیں چھوڑوں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ وعدہ کب کرو گے اپنے رب سے؟ یہ تو آپ جانتے غریب نواز ہے. ایک پیالے نے پورانا ساگر بھر لیا، جے پال جوگی کے سر پہ کھڑاؤں بنا ڈالی، خواجہ نے قدموں لا کے ڈال دیا. یہ نہیں تم نے سوچا خواجہ اس منزل پہ پہنچے کیسے؟ کیا اس لیے خواجہ آئے ہوئے کہ تم اس طرح زندگی بھر میرا جو ہے کاسا لے کے ناچتے رہنا، جے پال جوگی کا دھن سناتے رہنا لوگوں؟ یہ نہیں، خواجہ آئے تھے اکھنڈ بھارت میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دم جو شاہ الدین غوری کی فوج نہ کر سکی، وہ ایک مرد قلندر نے اپنے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے پہ رب کے نام کی مالا جپتے ہوئے وضو کر کے مولا کی بندگی کر کے وہ انجام دیا کارنامہ. رہتی دنیا تک خواجہ معین الدین چشتی کا یہ باضابطہ طور پر کردار یاد رکھا جائے. دنیا پریشان ہے، خواجہ صاحب کے قبر کو کھولو، اس کے نیچے ہمارے خدا دبے ہوئے ہیں. کیا میرے خواجہ کا پاؤ ہے یار. ہم نے پہلی بار سنا کہ خدا بھی اتنا کمزور ہوتا کہ جو چاہے اسے دبا لے پیروں میں. بہت بدماشی ہو گئی ہے. اب چھیڑنا مرنا آئیے
اصلی بادشاہ تو سرکار آپ ہی ہیں. اوقات میں آ میرے رب کا مخلص بندہ اتنا پاورفل ہے، اس نے خدا کو راضی کیا ہے. انتقال ہوتا ہے تو پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے حبیب اللہ میں حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے جس کی یہ باڈی یہاں پر تشریف رکھتی ہے. اللہ کی محبت میں بنا ہو گیا اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دی. ہمارے یہاں تو اتنا حساب کتاب گڑبڑ شبڑ چل رہا ہے. بولے جب تک وہابیوں دیوبندیوں کو خطرناک قسم کی جو ہے بکواس کر کے گاڑیاں نہیں ہوگے تب تک آپ سنیے نہیں ہو. تمہیں پتا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. میرے پاس لطیفے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میرے رستے کی طرف پیار سے بلایا بالحکمہ، حکمت سے، والموعظۃ حسنہ، پاکیزہ نصیحت سے، اچھے بول بول کر. وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو باؤنڈری کراس مت کرنا. باللتی ہی احسن رب نے قید لگا دی ہے لفظوں کا تعارف بگڑنے کا ہے. ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والے ہیں. اٹھائیے پڑھیے وَطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ. اس کا ترجمہ حضرت نے کیا کیا؟ ہمارے اکثر خطبہ علماء اللہ نے جو ہے ولید ابن مغیرہ کو قرآن میں گالی دی ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ بیان فرماتے ہیں نبی کے گستاخ کو اللہ نے گالی دی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. رب کی شان تقدس معاف پر یہ اتہام. امام اہل سنت سے کچھ ترجمہ اس کو ہے آقا اعلی حضرت موتے ہیں تو تلی بعد ذالک ظلیم کا ترجمہ یہ کیا حضرت نے، اور یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. لفظوں کا سلیکشن بتا رہا ہے. کوئی پاکیزہ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا اور عاشق رسول جس نے اپنے زبان کے ویلو کو ختم نہیں کیا. ہمارے یہاں پر پوچھو مسئلہ کچھ تو ایسے ہے جو پوری رات جو ہے جو تقریر ہوتی نا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس پوری تقریر میں خریش چاندنی مردل کتا کیا کر رہے تم یار؟ دین کا پیغام پہنچا. ہم کسی کا دل نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تیرا رب ہی جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا. وهو اعلم بالمهتدین. اللہ ہی جانتا کون ہدایت پائے گا. ہمیں کیا پڑھنا؟ ہم زبان اپنی خراب کریں. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے. خواجہ نے گالی نہیں دی تھی ہندوستان میں آ کر کے. اپنوں کو، بیگانوں کو، دوست کو، دشمن کو، سب کو بلایا. آؤ. آنے کے بعد ان کے دلوں کی کایا کشتی رہتی ہے. ہم یہ نہیں مسلکی اعلیٰ حضرت کی میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی کئی محفلیں گئی ہوتی کبھی کہ ان کی زبان پر ایسے الفاظ ہو جائے. سرکار مجاہد ملت کو ہم نے دیکھا خدمت کری ایسے جملے آج بہت بڑے مناظر تھے. کبھی ایسے جملے ان کی زبان پہ نہیں آئے. علامہ مشتاق نظامی صاحب علیہ رحمہ جو ہماری جماعت کے بڑے جیت اور قابل قدر مناظر تھے، عالم دین تھے، تقویٰ پرہیزگار مالک تھے. کئی جلسوں میں حضور کے ساتھ ہم رہے. ہم نے ان کی زبان پر بھی بہت سخت رد کرتے تھے اور دلائل کی روشنی میں افواہ نہیں بکتے. حضور اصل کو رہے تھے. ابھی ہم نے ان کی زبان پر بھی باتیں نہیں کی.
دلیل ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اس نبی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پڑھوں میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، آیت تلاوت کون پڑھے گا؟ ان پڑھ پڑھے گا؟ جو ان پڑھ ہوگا وہ آیت تلاوت کرے گا؟ جی، اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ او نبی کو ان پڑھ کہنے والوں، یہ پیغمبر معلم کائنات بن کے آیا ہے۔ ہمارے نبی وہیں سے پڑھ لکھ کے آئے تھے۔ امام اہل سنت نے فرمایا ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب کا کرم نہیں؟ میرے مصطفیٰ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے، ان نے کس سے پڑھنا؟ جبریل تو ڈیوٹی نبھانے آتے تھے، ڈیوٹی نبھانے، پڑھانے نہیں آتے تھے، ان کی اوقات بھی پڑھانے تھے میرے نبی کو۔ اسی لیے جب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہلی بار جبریل آئے غار حرا میں، کیا کہا؟ اقرا۔ اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ میں نبی قاری۔ تو گراگاہ وطن کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور وہ بیٹھے نہیں، ماں آنا بخاری کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں یا میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو حضور کو سینے سے لگا کر کے جبریل نے دبایا، اتنا دباؤ، اتنا دبایا، سرکار فرماتے ہیں جبریل دباتے 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 گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ جبریل تھک گیا دبا، وہ جبریل جب قوم سمود کا نام و نشان مٹانا ہوا، اللہ نے کہا جائیں تو ان کی اوقات بتا۔ جبریل آئے، پورے شہر کے کنارے سے ایسے انگلی چھوٹی والی اس کوڑ پر پورے شہر کو اٹھا لیا، آسمان کے پاس لگے، اٹھا کر کے ڈال دیا، ان کی وہ بلڈنگ ان کے قبرستان میں تبدیل ہوئی۔ اتنا طاقتور ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے دبایا دبایا یہاں تک کہ تھک گیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہتا اقرا محمد پڑھیے۔ حضور نے دوبارہ کی جواب دیا، مانا بیقاری۔ گویا حضور یہ کہہ رہے ہیں جبریل اپنی اوقات پہچانا، تم کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ انداز رکھا تو تمہارا جو ہے نا، کیا استاد کے ایڈریس ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل نے دوبارہ بتایا، پھر چھوڑ دیا۔ جب پھر اس کے بعد جبریل کو لگا کہ مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے اس کے سامنے، تو کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب رب کے نام کا حوالہ کیا تو میرا نبی پڑھتا گیا۔ وہ ہمارے یہ شان مصطفی ہے، اور ہم ہیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اسوہ مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ حضور چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے؟ اکثر صحابہ بیٹھے بیٹھے صفہ کی چبوترے پر حضرت ہریرہ سے کسی نے پوچھا، بولا تم چبوترے پہ کرتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ حضور جو کھلاتے تھے وہ کھا لیتے تھے، جو پلاتے تھے وہ پی لیتے تھے، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص ایک ہی طاق میں رہتا تھا کہ سب سے پہلے حضور کو کون دیکھتا، سب سے پہلے سرکار کی زیارت کون کرتا۔ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے حضور کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے تھے اور اسی کو سیکھا کرتے تھے، چلا کیسے جائے، اٹھا کیسے جائے، بولا کیسے جائے، پڑھا کیسے جائے، یہ ہم حضور کو دیکھ کے سیکھتے تھے۔ لیکن ہم کو آج حضور یوں اشارہ کریں گے سب جنت میں چلے جائیں گے، اور حضور نے پوچھ لیا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا کیا حساب ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، روز محشر کے جان گداز ہوا، اولی پرشش نماز ہوا، حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی پرشش ہوگی۔ اللہ پوچھے گا، کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا، جیسا کہ اس کی شان کی آیت ہے۔ میرے کریم آقا
جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا نا، اللہ سب سے حساب لے گا. وہ دن جو ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حشر والا دن. لمبی ٹیم ہوگی نا، حساب اس کا لیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب اللہ کو نہیں دے دے گا، تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سنا ہے کس کا؟ جس سے جنت کی خوشخبری سنی ہے. 72 گھروں سے نکاح ہوگا، جلوان ہماری خدمت میں ہوں گے، اور لمبی پراپرٹی جنت میں ہماری ہوگی. اللہ نے صرف جنت نہیں بنائی ہے، جہنم بھی بنایا. جہنم اور یاد رکھا اگر جہنمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود جب اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو جہنم کیا کہے گا؟ حل من مزید، اللہ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا، اور ہے. تو جانتے ہو پتھروں کو ڈالا جائے گا تاکہ جہنم کا پیٹ بھر جائے. تھوڑی بات جہنم بھی کر کے گفتگو فرشتوں میں آدھی تقریر آدھی کا عنوان پر ابھی میں نے شروع کیا. آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چھوڑ دے، ہماری کئی مقام باتیں ہیں 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. اور یہ دن کون سا ہوگا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ فرماتا آخرت کا ایک دن دنیا کی 1,000 سال کے برابر. جوڑ لیجیے کیلکولیٹر پہ ہو جائے 2,86,00,000 سال. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام. ایک مومن اور کافر کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں مصطفیٰ پیارے کی آنکھوں کی ٹھنڈک. آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بندے اللہ کی عبادت ایسی کر گویا تو خدا کو دیکھنا. اور اتنا کانفیڈنس نہیں جمتا ہے تو کم از کم اتنا تو دھیان رکھ، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. نمازی پڑھا کرو. یہ وہ اسپیشلی نیکی آپ کی ہے جو کسی نومینی کو بھی نہیں ملے گی. بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے پتر 70 گتر ہے نا، سب میں نومنی اشارہ پڑتا ہے. اگر اچانک آپ کا ہاتھ فیل ہو گیا تو یہ پیسہ میں کس کو دوں گا؟ بینک والے بھی پوچھتا ہے تو کوئی اپنی بیگم کا نام لکھواتا ہے، کوئی بیٹے کا، جس کی جو مرضی کو لکھواتا ہے، نومنی درشاتا ہے. لیکن نماز وہ عبادت ہے آپ کی جو نومنی کو نہیں ملے گی. مر کے جاؤ تمہاری قبر میں آئے گی تمہاری زندگی رہنمائی کے لیے، اور حشر کے میدان میں میزان عمل پہ تولی جائے گی تمہاری عبادت. اس کی تیاری ہے. جہنمی کی کنڈیشن سنو. ہمارے کبھی بابا اسلام فرماتے ہیں کہ جہنمی کا جو ایک دانت ہوگا نا، دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. ایک دانت احد پہاڑ 15 کلومیٹر کا ہے. ایک دانت جہنمی کا 15 کلومیٹر کا ہوگا. کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32. 15 کلومیٹر سے آپ 32 کو بڑا کیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، 480 کلومیٹر میں تو اس کی 32 لگے گی. اور جس کھوپڑے میں یہ دانت سیٹ کیا جائے گا 480 کلومیٹر والا دانت، تو کھوپڑا کتنا بڑا ہوگا؟ ابھی ہم ادے پور سے آئے ہیں اور رائے پور سے آئے ہیں، کتنا کلومیٹر؟ 120. اور 480 جوڑ لیجیے کہاں تک جاتا ہے؟ اتنے بھی تو دانت اس کا ہوگا. اس کا تھوڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے علاوہ
فرمایا ارے شرماؤ مت یار، ہم ایسے مقرر نہیں تو تقریر بھول جائے، ہم تقریر یاد ہی نہیں کرتے، بھولیں گے کیا؟ ہماری قوم کچھ بولنا بھی چاہیے نا، سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم 180 کلومیٹر کی رفتار سے تقریر شروع کرتے ہیں کہ میں کرسی کو اتارے، ادھر سید صاحب کو دھکا مار دے، حضرت قبلہ صاحب کو دھکا مار دے، یہ تقریر نہیں ہے۔ ہمیں تقریر سمجھانا ہے قوم کو، تقریر جمانا نہیں ہے۔ تقریریں جمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے تقریریں ہوتی ہے۔ تو جس کھوپڑے میں وہ دانت سیٹ کی جائیں گے 480 کلومیٹر کے، اس کا آپ جان لیں کہ کتنا بڑا اس کا بھینکر روپ ہوگا، اور یہ ہونٹ ناف کے نیچے تک رکھتا ہوں، یہ شولڈر اس شولڈر سے اس شولڈر تک آنے کے لیے مسافت جو حدیث میں بتائی گئی ہے، یہاں پر ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کے دوڑائے، میکسیمم 2 مہینہ دوڑتا رہے گا تو اس شولڈر سے جہنمی کے اس شولڈر تک پہنچے گا۔ یہ چمڑا نہ چاہیے، یہ سیب جیسے گال ہے ماشاءاللہ، 70 گز موٹا کر دیا جائے یہ چمڑا۔ جب یہ جل جائے گا جہنم میں تو شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ اب چھٹی مل جائے گی، اللہ فرماتا نہیں، جب یہ جل جائے گا، جل کر کے سڑ کر کے جل کر کے، تو ہم تمہیں پھر ایسا ہی 70 گز کا نیا چمڑا دیں گے تاکہ تمہیں عذاب کا ذائقہ چکھایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس کا مقدمہ پیش کر رہا ہے۔ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ 1000 سال تک جہنم کے داروغہ کو چلا کے آواز دے گا، الاتش الاتش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اللہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، آیت ذہن سے نکل گئی، آپ بھی ہوں۔ جب تمہارا چمڑا جل جائے گا تو ویسے ہی نیا چمڑا پھر دے دے گا تم کو تاکہ تمہیں جہنم کا مزہ چکھایا جائے۔ تو وہ جب 1000 سال تک چلائے گا، 1000 سال تک داروغہ جہنم اس کی سنے انسنی کا ہے، بولے گا نہیں کیا بات آئی گا، 1000 سال کے بعد پوچھے گا کیا چل رہا ہے، کیا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ وہ جہنم کا داروغہ کہے گا ٹھیک ہے، پہلے پوچھ لو اللہ سے کیا کہتا ہے وہ، تب تمہیں جواب دیتا ہوں۔ پھر اللہ سے پوچھنے میں برسوں لگ جائے گا، پھر حکم ہوگا اس کو پلایا جائے۔ تو کیا پلایا جائے؟ جہنمیوں کا پیپ سڑا ہوا خون بدبودار ہے، جو ناکوں کو پھاڑ ڈالے، دماغ کی چولے گلا دے، ایسا بدبودار خون، جہنمیوں کا پیپ پیشاب جہنم کے جلتے ہوئے کٹورے میں بھر کے دیا جائے گا، اسے پیو۔ پیاس تو لگی لے گی نا، تو جب اسے وہ پینے کے لیے منہ کے پاس آئے گا تو فرمایا گیا کہ اس کے گال کا گوشت سڑ کر کے گل کر کے اسی پیالے میں گر جائے گا، مگر پھر بھی وہ پینے پہ مجبور ہے، پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کر کے پاخانے اور پیشاب کے راستے سے بہ نکلے گی۔ یہ کتنے دن تک ہوگا اللہ جانے اس کا رسول۔ اس لیے نہ تمہارے ابا کام آئیں گے، نہ اماں کام آئیں گے، کوئی نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیگم، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ آپ کے پیر صاحب، کچھ نہیں جی، سیدھے کلاس کرتی ہے، ادھر آئے، ادھر آئے۔ سر منکر نکیر آتے ہیں اور ہمارے کریم آقا تشریف لاتے ہیں۔ چوتھا کوئی نہیں، ہمارے یہاں کہانی ہے
مرید گیا تو اس پاک کا دھوبی منکر نکیر آئے تو پوچھا من رکھا تھا انہیں کہا دوست پاک کا دھوبی ماں جی لکھا دوست پاک کا دھوبی ماں کوتا تکبول کے حاضر دو دوست پاک کا دھوبی منکر نکیر چپے نکل گئے یہ صرف جوک ہے جو کمپلیٹلی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے فراڈ اور دھوکے میں مت رہا کرو ٹھیک ہے عمل ٹھیک کرو عقیدہ ٹھیک کرو بزرگوں سے محبت رکھو ولیوں سے پیار رکھو ان کے کردار کو اپناؤ ان کی بارگاہ میں محبت کی خراج پیش کیا کرو ماں باپ کا احترام کرو بچوں سے پیار کرو نظروں پہ حیا کا پردہ رکھو آوارہ نظری کا شکار مت ہو غلط راستے پہ چل کے مت جاؤ کسی پر ظلم مت کرو دیش سے محبت کرو دین سے محبت کرو بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں سے پیار کرو اور جتنا رب نے دیا ہے اس پہ خوش رہنا سیکھو بس اگر اپنا کمپیر آپ کسی حویلی والے سے کریں گے تو آپ اپنی جھوپڑی میں آگ لگا دیں گے اللہ نے آپ کو سائیکل دی نا چلیے نا شان سے اس میں کیا دقت آ رہی ہے کسی کی بلٹ سے تقابل کریں گے تو سائیکل تو لگیں گے آپ کا نقصان ہو ٹھیک ہے اس کی بلٹ اس کے لیے ہم اسی میں خوش ہیں اللہ نے جتنا دیا اس کی شانی کی بنیادی ہے اس کا بڑا احسان بس جو وقت نماز اپنی علماء کا ادب کیجیے بڑوں کا احترام کیجیے اپنے اماموں سے دین سیکھیے احترام کیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب